اس محفل کے میزبان جناب بشیر احمد سندھو صاحب ہیں۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لا علاج مرض میں مبتلا ہو، کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہ ہو، تو یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھ کر اس پہ دم کیا جائے یا پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا جائے تو اس کی برکت سے وہ بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو آج کی یہ پر نور اور باوقار روحانی محفل میلاد عزیز محترم محمد زبیر مجید مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں صرف ایک حدیث پاک بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ عمر جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نہ بروزی نہ اصلی نہ نقلی، بالکل کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نا، تاجدار ختم نبوت لفظ غلط ہے، یاد رکھو بھائی سارے توجہ کریں پوری، نبوت لفظ غلط ہے، اصل لفظ ہے نبوت، نون پر زبر نہیں ہے، نون پر پیش ہے، تاجدار ختم نبوت۔ جو نعرہ لگاتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، قرآن مجید میں موجود ہے یہ لفظ، غالباً سورہ حدید میں ہے۔ کوئی ہے حافظ؟ پکا حافظ، کچا حافظ نہیں؟ کیوں پیر صاحب؟ بالکل۔ تو سورہ حدید میں نبوت کا لفظ ہے، نبوت ہے، نبوت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر، حضرت عمر فاروق ہوتے تھے۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عمر، عمر لفظ نہیں ہے، عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ فرماتے لم یعرف منا احد، گیلانی صاحب، کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے، مسافر تھا، ولم یرا لہ اثر السفر، اور فرماتے ہیں سفر کے نشانات بھی اس پر نہیں تھے۔ جب مسافر کہیں سے باہر سے آتا ہے، خاص طور پر جو غبار آلود علاقہ، مٹی والا علاقہ ہوتا ہے، تو اس کے جسم پر بھی مٹی، اس کے لباس پر بھی مٹی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مسافر تھا لیکن مسافر کے آثار اور علامات اس میں نہیں پائی جاتی تھیں، اور ہم میں سے کسی شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا، اور اپنے دو زانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو اقدس کے ساتھ ملا کے بیٹھا۔ اس نے ان صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ بارگاہ مصطفیٰ یہ اتنی بڑی عظیم بارگاہ ہے کہ یہاں ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اس نے عرض کیا رضوان صاحب، اس نے 5 سوالات کیے۔ کتنے؟ 5۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا مل ایمان،
امریکہ میں ایک علاقہ ہے بروکلین میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، مکی مسجد۔ تو 6 اکتوبر کو اس مسجد میں نے خطبہ دیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہی حدیث بیان کی اور یہ موقع کے مطابق تھی۔ پہلا اس نے سوال کیا مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سنا ہے نا آپ نے لفظ ایمان؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اس کائنات میں صرف ایک سچا خدا ہے جس کا نام اللہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دل سے اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا خاص بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ توحید اور رسالت کی گواہی کا نام ایمان ہے۔ ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ دل سے مانو کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اور میں اللہ کا خاص بندہ اور اس کا رسول ہوں، دل سے مانو۔ آپ نے جواب دیا، اس نے سوال کیا، آپ نے تو قاری صاحب اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ آپ نے، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو جواب دیا وہ ٹھیک تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے عام طور پہ تو وہ جواب سے لا علم ہوتا ہے کہ اس کو علم ہوتا ہے جواب کا۔ بھائی بچے جب جاتے ہیں امتحان دینے کے لیے تو سوالات تو ان کے سامنے ہوتے ہیں، ان کو ان جوابات کا علم تو نہیں ہوتا کہ ہوتا ہے جواب، ان کو جواب کا علم نہیں ہوتا۔ تو صحابہ پھر فرماتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں تعجب لاحق ہوا کہ یہ عجیب سائل ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، عجیب سائل ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا مل اسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تقیم الصلاۃ وتؤدی الزکات وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، تو نماز قائم کر، نماز قائم کر، یہ نہیں پڑھا فرمایا کہ نماز پڑھ، کیا فرمایا؟ نماز۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق نماز ادا کر۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے کے بہت سارے لوگ میری طرف توجہ کریں، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں تو سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، تھوڑا سا سر اٹھایا پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جب سجدے میں جاتے ہیں، بھئی ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، جب حدیث سنائی جا رہی ہو تو پھر توجہ سے سنیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں، جب پہلے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ رکوع کرتے وقت جب رکوع میں جائیں پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں نا، تو پھر اللہ اکبر ربنا ولک الحمد،
جی یہ پڑھ کے اتنی مقدار میں کھڑا ہونا چاہیے. پھر سجدے کی حالت میں جب جاتے ہیں تو پہلے سجدے میں بھی اتنی مقدار میں بیٹھنا چاہیے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں. پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ انگلیوں کے سر ہیں، یہ کیا ہیں، اور یہ پوٹے جو ہیں انگلیوں کے پیٹ ہیں. سجدے کی حالت میں ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانے واجب ہیں، ضروری ہیں. اگر پیٹ زمین پر نہیں لگائیں گے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اور یہی حال مسجد کے اماموں کا بھی ہے، ان کو بھی اس مسئلے کا علم نہیں ہے. جب ان کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو ان کے پیچھے جو نمازی ہیں ان کی نماز کیسے ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو فرمایا نماز قائم کرو، یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرو. اور اگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، وہ آپ کے ذمہ فرض رہے گا. پھر فرمایا وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ، اگر تجھ پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ زکوٰۃ نہ دے زکوٰۃ، تو جو اس کے ایک وقت آئے گا کہ جو اس کے پاس پیسے ہیں وہ سب کے سارے ختم ہو جائیں گے، سارے پیسے ختم ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا جو زکوٰۃ نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا وَتَصُومَ رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھ. چوتھا ارشاد فرمایا کہ تحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اگر تجھ پر حج فرض ہے تو حج ادا کر. اس نے جب یہ جواب سنا تو کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. پھر صحابہ فرماتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب لاحق ہوا کہ عجیب سوالی ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے. تیسرا اس نے سوال کیا مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان، ہم تو احسان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی کو 100 روپے کی ضرورت ہے تو کوئی آدمی اس کی مدد کر دے تو اس نے احسان کیا. اگر وہ کسی مشکل اور مصیبت میں ہے اور اس کی مشکل مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو یہ اس نے اس پر احسان کیا. تو احسان کا یہ مطلب یہاں نہیں ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. جی عبادت کر اللہ کی گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر اس بات کا یقین کر لے کہ میں رب کو نہیں دیکھ رہا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. پھر صحابہ فرماتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، عجیب آدمی ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے. کتنے سوال آ گئے بھائی؟ 3. چوتھا سوال اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا ٹائم بتائیں کہ قیامت کس دن اور کس تاریخ کو اور کس سن میں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تجھے بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، تجھے بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن یہ راز ہے جو لوگوں کے سامنے اس راز کو افشا نہیں کرنا. اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا، لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ اگر آپ اس کا وقت نہیں بتاتے تو کم از کم نشانیاں تو بتا دیں. یہ 5واں سوال، قیامت کی نشانیاں بتائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اولاد نافرمان ہوگی، ماں باپ کی فرمان برداری نہیں کرے گی، تو سمجھ لو
کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی. یہ 5 سوال اس نے کیے جب وہ واپس کیا. اور پھر اور بھی نشانیاں ہیں. جب وہ سوال کر کے واپس جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا قاری صاحب کہ جانتے ہو یہ کون تھا جو سوال کر رہا تھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ھذا جبریل یعلمکم دینکم. یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. سمجھ آ رہی ہے یہ کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. صحابہ نے پہچانا ان کو؟ بولیں نہیں, انہوں نے نہیں پہچانا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. فرمایا میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی. اب حضرت عمر فاروق موجود ہیں, حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں, حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی موجود ہیں. تمام صحابہ ولی ہیں, تمام صحابہ ولی ہیں, لیکن ان کی نگاہ وہاں نہیں پہنچ رہی جہاں اللہ کے نبی کی نگاہ پہنچ رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں جبریل فرشتہ ہے یا نہیں جی؟ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ نور سے. ہمیں مٹی سے پیدا کیا, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, اور جنات کو آگ سے پیدا کیا. یہاں بھی جنات موجود ہیں, ہر جگہ جن موجود ہیں. تو جبریل علیہ السلام نور ہیں نور کے نہیں, لیکن دین سکھانے کے لیے آئے بشری لباس میں. کیوں بھی گیلانی صاحب؟ دین سکھانے کے لیے آئے انسانی شکل میں. اگر جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئیں دین سکھانے کے لیے تو ان کی نورانیت ختم نہیں ہوتی, نورانیت ختم نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشری اور انسانی لباس میں آئے ساری کائنات کو دین سکھانے کے لیے, تو آپ کی نورانیت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فرشتے بھی نور اور سرکار بھی نور. فرق یہ ہے کہ فرشتوں کی جو نورانیت ہے وہ تابع ہے نورانیت مصطفیٰ کے. کائنات میں جس کو بھی جو نور ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق من نوری, میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا. فرشتوں کے پاس جو نورانیت ہے وہ نورانیت مصطفیٰ ہے. چاند میں جو نور ہے وہ نورانیت مصطفیٰ ہے, سورج میں جو نور ہے وہ نورانیت مصطفیٰ ہے, ستاروں میں جو نور ہے وہ نورانیت مصطفیٰ ہے. فرق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت بے مثل ہے. کیا ہے؟ فرشتوں جیسی نورانیت نہیں, فرشتوں جیسی نورانیت نہیں ہے. وہ ایسے نور ہیں کہ آپ روشنی میں چلتے ہیں تو آپ کے جسم کا سایہ نہیں, چاند کی روشنی میں چلتے ہیں تو جسم کا سایہ نہیں, اور اسی طرح آپ سورج کی روشنی میں چلتے ہیں تو سایہ نہیں ہے. لیکن ہم انسان ہیں, ہم جب سورج کی روشنی میں چلتے ہیں, چاند کی روشنی میں چلتے ہیں تو ہمارے جسم کا سایہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, لیکن آپ کی بشریت ہماری جیسی بشریت نہیں, ہماری جیسی بشریت نہیں. آپ نور ہیں, فرشتوں جیسی نورانیت نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ رک جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے نہیں جا سکتا. معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سدرۃ المنتہا سے اوپر چلے گئے. یہ ایسے نور ہیں کہ باقی سارے نوری نیچے رہ گئے اور آپ نورانیت لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادنو منی, میرے محبوب میرے قریب آ جاؤ, میرے قریب آ جاؤ. تو میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی. آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں جس کو تم اور ہم نہیں دیکھ سکتے.
گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں، وہیں سے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں سرکار، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور ہم سب کے درود پاک کو سن رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ رب نے آپ کو جو نورانیت عطا فرمائی وہ بے مثل نورانیت ہے، اور بشریت عطا فرمائی وہ بھی بے مثل بشریت ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سوچ اور صحیح فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔